الرحمن الرحیم۔ یہ میری ایک ویڈیو تھی، اوپر آپ ٹائٹل دیکھ بھی رہے ہیں کہ ترک رفع دین صرف تابعین نے کیا۔ مرزا انجینئر کا ایک کلپ تھا جس کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ ترک رفع دین یعنی رفع دین کرنا صرف تابعین نے چھوڑا ہے، صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں یہ بات ثابت کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی ایک تعداد تھی جو رفع دین نہیں کرتی تھی، اور اس کا تذکرہ امام ترمذی نے بھی 256 نمبر حدیث میں کیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا تذکرہ ابوبکر ابن ابی شیبہ نے کیا۔ تو بہت سارے محدثین نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے کمنٹ ہے، اس کمنٹ کو میں تھوڑا سا رپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کمنٹ کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نماز حنفی اگر صحابہ کے زمانے میں تھی تو پھر، اور آپ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، تو پھر یہ عیدین کا اور وطر کا رفع دین کیوں ہے؟ یہ سوال مجھے کیا گیا ہے ایک ویور کی طرف سے۔ آئیے ہم اس کا جواب ذرا سنتے ہیں۔ پہلی بات ایک یاد رکھیے، یہ بہت کامن سوال کیا جاتا ہے کہ اگر رفع دین منسوخ ہے تو پھر عیدین کا اور وطر کا رفع دین کیوں ہے؟ یاد رکھیے، جب بھی کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو سٹینڈرڈ حکم بیان کیا جاتا ہے، عام عمومی حکم بیان کیا جاتا ہے۔ جو عام چیزیں چلتی ان کا حکم ہوتا ہے، جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کا حکم وہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اگر وہ آپ سے یہ کہے آگے سے کہ بھئی نماز کے لیے فرض نہیں ہے، کہ نماز حرام بھی ہے، نماز پڑھنا کفر بھی ہے، نماز پڑھنا مکروہ بھی ہے، نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ بھی ہے، آپ اس کو کہیں گے بھئی بات سنو، یہ اپنی جگہ باتیں درست ہیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہ اپنی جگہ درست ہے کہ عام سٹینڈرڈ حکم یہ ہے جو ایک بالغ مرد کے لیے، عقل باقل بالغ مسلمان مرد کے لیے ہے، وہ اس پر نماز فرض ہے۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا کفر ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بے وضو نماز پڑھے حرام ہے، اگر کوئی استہزاء اور مذاق کے لیے نماز پڑھے تو کفر ہے، مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ اپنی جگہ درست بات ہے۔ لیکن عام حالات کا حکم یہی ہے نا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ پھر کوئی یہ کہتا ہے نا، کچھ عام چیزیں جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو سٹینڈرڈ حکم بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایکسیپشن کو لایا جاتا ہے۔ تو لہذا سٹینڈرڈ حکم یہی ہے کہ رفع دین منسوخ ہے، عام نمازوں کے اندر رفع دین منسوخ کر دیا گیا۔ ہم پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہم جب رفع دین عام نمازوں منسوخ مانتے ہیں تو وطر میں کیوں رفع دین مانتے ہیں، عیدین میں رفع دین کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے نا، کیوں مانتے ہیں، تو ہم جواب دیں گے کہ کیونکہ ہمارے نزدیک کو پائے ثبوت تک ہے، اور یہ پائے ثبوت تک نہیں ہے، یہ منسوخ ہو چکا، اتنی بات ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا تو یہ منسوخ کیوں نہیں ہو؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایک عمومی نمازوں کے احکام ہیں، یہ خاص نمازیں ہیں، خاص اوقات میں اسپیسیفک ٹائم کے اندر نماز عید میں، نماز عید سال میں 2 دفعہ پڑھی جاتی، بڑی چھوٹی، وطر دن میں 1 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں صرف 1 دفعہ جا کر تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، اس میں بھی رفع دین سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، تکبیر پڑھنا واجب ہے، قنوت پڑھنا واجب ہے۔ تو لہذا سٹینڈرڈ حکم بیان کیا جاتا ہے، ایکسیپشنز کو، استثنیات کو، مستثنیات کو نہیں لایا جاتا۔ جو اس نماز پڑھنا فرض کہتا ہے وہ سٹینڈرڈ حکم بیان کرتا ہے، جو آگے سے کہتا ہے یہ نماز پڑھنا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ ایکسیپشنز کو لاتا ہے۔ ہمارے نزدیک حکم جب اور بھی عرف بھی ہے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ حکم ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو اعتراض ہے کہ پھر یہ اگر رفع دین ہے تو آپ عیدین بھی کو کرتے ہیں، آپ وطر میں، تو ہمارے نزدیک ثابت ہے نا، ہمارا نزدیک خارجی دلیل سے، ہمارے نزدیک خارجی دلیل سے ثابت ہے تو ہم مانتے ہیں۔ عام نمازوں کا رفع دین ہمارے نزدیک ثابت نہیں رہتا، ہم نہیں مانتے۔ تو لہذا اس لیے یہ باتیں کرنا ایک مجتہدانہ صلاحیتوں اور فقیہانہ صلاحیت نہ ہونے کی واضح دلیل ان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ بھئی آپ نے کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو پتہ چلے آج تک کہ یہ اجتہادانہ مسائل، مجتہدانہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بعد تک وہ بعض اس کو منسوخ مانتے، بعض نہیں مانتے۔ آپ اتقان یا فوز الکبیر جو تفسیر کی، اصول کی تفسیر کی کتابیں، ان میں دیکھیں کہ بعض مفسرین اس کو منسوخ مانتے، بعض اسے منسوخ نہیں مانتے۔ صحابہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اس کو منسوخ مانتے، بعض منسوخ نہیں مانتے۔ بعض سورہ بقرہ کی آیت الا یطیقونہ، اس کو صحابہ کا ایک طبقہ منسوخ مانتا، دوسرا طبقہ منسوخ نہیں مانتا، اس کی اور تعویل کرتا ہے۔
تو یہ جو باتیں ہیں جی کہ منسوخ اگر ہے تو صحابہ باقی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ بھئی اس وقت یہ دور تو نہیں تھا نا ویڈیو کا اور انٹرنیٹ کا، اس وقت تک بات پہنچتی تھی نا بسینہ، ایک صحابی نے منسوخ عمل دیکھا، ناسخ نے دیکھا، ایک ناسخ دیکھا، منسوخ نے دیکھا، تو وہ چلا گیا اپنے علاقے میں دوبارہ، پھر اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، باریابی نصیب نہیں ہوئی آپ کی بارگاہ میں، تو اس نے وہی اپنا عمل جاری رکھا جو اس نے سنا تھا، اور اس کو پتہ بھی بہت بعد میں چلا، تو لہذا اس لیے بھیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی منسوخ ہے تو سب صحابہ کو پتہ نہیں کیوں نہیں چلا، یہ جہالت کی اور فقیہ اور مجتہد کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اجتہادی طور پہ بعض اس کو منسوخ کہتا ہے، بعض منسوخ دوسرے منسوخ نہیں مانتے، یہ اس سے غفلت کی دلیل ہے۔ اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا اس کو بنا دیا گیا، اور اس کو اسلام و کفر کی جنگ بنا دیا گیا رفع دین کو، جبکہ یہ رفع دین ائمہ حدیث میں مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگرد حنفی تھے اور آپ استاد بھی حنفی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی میری بیان کرتا حدیث پہ عمل نہیں کرتے اور میرے شاگرد بنے ہوئے، چلو پھر رفع دین کرو، تم رسول اللہ کے دشمن ہو؟ امام بخاری نے تو کہیں نہیں کہا، نہ استادوں کو کہا، نہ شاگردوں کو کہا۔ پھر بخاری لکھی گئی 3 صدی میں، ہمیں کہتے ہیں بخاری کے مطابق نماز پڑھو، تو بتائیے کہ جو پہلے 2 صدیوں کے مسلمان تھے وہ کس بخاری کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے؟ آیا نماز صحیح پھر بخاری میں اتری؟ ان کے بھی آپس میں ائمہ جو اختلافات تھے، پہلی صدی سے رفع دین کے اختلافات جاری ہیں، تو یہ تو کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس پر ایک دوسرے کو یوں رسول اللہ کا دشمن، سنت کا مقابل و مخالف اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو ایسے فتنوں سے، جو جدید فتنے ہیں، ان سے محفوظ رکھے، ان تنگ سوچوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور صحیح معنوں میں ہمارے جو سلف صالحین کی سوچ پر رکھے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی